علی 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 نعرہ حیدری حیدری علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بابت بلند تر صلوات صلی اللہ محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل الكلاوة اللهم صل على محمد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعا اور التجا ہے ہماری دکانات محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے بانیان مجالس بالخصوص جن احباب نے حسین بن علی کا غم منانے کے لیے اس صفحہ ازا کا اہتمام فرمایا پروردگار عالم ان کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمایا پروردگار عالم آل محمد کے نام لیوان کو شر اعداء دین سے محفوظ فرمایا اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت قبور ائمہ بقیع زیارت کربلا سامرہ النجف زیارت خانہ زہرا نصیب فرمائے صفحہ ازا کے حقیقی وارث حضرت ولی عاشق کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور جناب کی دعائیں خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے آنکھوں کو یوسف زہرا ناموس طاہر حضرت گلِ اصل کی زیارت سے منور فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علوی فاطمی حسنی اور حسینی صلوات اللہم صلی علی محمد محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره
وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام من تولاه فقد تولاني ومن تولاني تولى الله عز وجل. الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب. سمیع محترم حاضرین جنابی قدر محبان محمد شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام پرسداران ماتمداران اور عزاداران ولید کربلا مظلوم نبا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سید الرسول وقت میں گنجائش نہیں ہے، عبادات آپ کرتے رہتے ہیں جی. سید الرسول نبی الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ الیاسین مشرف لو مدثر وجہ تخلیق کائنات نبی اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی. مصطفیٰ میری عقیدت کے جملے ہیں وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے. مصطفیٰ میں پھر آپ کی ذوق سماعت کو دے کر ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں. وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار
सरदार भी है, दो आलम के सरदार भी वो मुस्तफा जिनका नाम तौरात में उहीद है, ज़बूर में माही, इंजील जिन्हें अहमद कहती है, कुरान जिन्हें मोहम्मद के नाम से याद करता है। कुरान कुल्ले ईमान नारे हैदरी। यही अजमतों वाले मुस्तफा। चार जुमले हैं, मैंने बहुत मुख्तसर मजलिस पढ़ लिया। बेशक जैदी साहब आज नाराज हो जाए, बेशक मुझे जुर्माना कर दे, मैं तो दूर से सफ़र करके आया हूँ। दूसरा मैंने पहले एक मजलिस ली हुई थी, लेकिन मैं आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए, क्योंकि सारा साल तो मैं तरसता रहा कि आपके चेहरे बाकर उलूम में मुझे नज़र आ जाएंगे। अब मैं मेरे ख्याल में करबला की ज़ियारत मांगूं, ज़ियारत की मन्नत मानूं कि मेरे मालिक अगर इनमें से कुछ लोग बाकिर उलूम में साल के अंदर अंदर आ गए तो मैं अगले साल ज़ियारत कर लूंगा। ये खुशखबरी की बात है, तवज्जो फरमाना। जब मैं आया था 3 तालिब इल्म थे, ठीक है, अब 40 आए किसी नमाज में आके देखें माहौल कैसा है, मंतर क्या है, रूहानियत क्या है, इल्म की खैरात कैसे तकसीम की जा रही है। 4 प्रोग्राम हफ्ते में होते हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब मजलिस पढ़ने आए हैं या मदरसे का ऐलान कर रहे हैं? जी तवज्जो फरमाना, 4 प्रोग्राम हफ्ते में होते हैं। मंगल की शाम को दुआ तवस्सुल होती है बाकायदगी से, तवज्जो फरमाना जी। शब जुमा को दुआ कुनैल होती है। रोज़े जुमा तवज्जो फरमाना, ज़ियारत आशूरा होती है। एतवार की शाम को दुआ जोशन कबीर के 100 हिस्सों में से 25 हिस्सों की तिलावत की जाती है। वो सिर्फ मदरसा नहीं है, वो तरबियत गाह है। आए देखें जरा बच्चों का लबो लहजा देखें, दुआओं का अंदाज देखें। मैं तो चलो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे लहर में जो दर्द था, जो सब कुछ था वो अपनी जगह पर, लेकिन मैंने अब 40 आदमी तैयार कर लिए। तो जो फरमाना 1 साल की शब रोज की स्ट्रगल, यानी 10 से 12 घंटे या यूँ कह दूँ 8 से 10 घंटे रोजाना पढ़ा कर, 8 से 10 घंटे, जरा सोचना बैठिए जी, 8 से 10 घंटे रोजाना पढ़ा कर। लेकिन मैं अब मजलिस शुरू करने लगा हूँ। अगर आप मुझे बाकिर उलूम में अपनी ज़ियारत कराना चाहते हैं तो सब मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलावत करें। जी यही अज़मतों वाले मुस्तफ़ा। तवज्जो फरमाना, हालत सफर में थे, कुछ लोग बारगाह रिसालत में पहुंचे, जाकर बड़ी मवद्दत से, बड़ी मोहब्बत से, 4 जुमले मैंने आपको सिर्फ सुनाने हैं, बड़ी मोहब्बत से, फिर कभी मुझे दावत दे देना, मैं आपका हमसाया हूँ, वो दुनियादारी वाली बातें मेरे अंदर नहीं है। ये भी तजर्बा करके देख लेना, ये भी तजर्बा करके देख लेना। और जिन लोगों को आप पढ़ाते हैं तो फरमाना जी, प्यार की बातें ना, ये चूंकि मैं आपका हमसा के साथ प्यार की बातें कर लेता है, तो जो फरमाना यही अज़मतों वाले मुस्तफ़ा हालत सफर में थे। कुछ लोग बारगाह रिसालत में पहुंचे, बड़ी मवद्दत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से नबियों के सरदार नबी पर इन लोगों का सलाम करना था। खुल्क़ अज़ीम के मालिक मोहम्मद ने जवाब सलाम देने के बाद नबियों के सरदार नबी ने इन लोगों से पूछा, मुझ पर सलाम अकीदत करने वाले मां अंतुम, मुझे बताओ तो सही आप कौन लोग हैं। मुझ पर सलाम मोहब्बत करने वालों बताओ तो सही आप लोग हैं। नबियों के सरदार नबी का सवाल करना था, तवज्जो फरमाना, नबियों के सरदार नबी का सवाल करना था कि मुझ पर सलाम मोहब्बत करने वाले आप कौन लोग हैं। साहिबान ईमान थे, बारगाह रिसालत में खड़े हैं, कहते या रसूल अल्लाह नहनु मुमिनून, कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी हम सारे के सारे साहिबान ईमान हैं। हम सारे के सारे
توجہ کر رہتی ہے، رہنا میری طرف توجہ فرمانا. ہم سارے کے سارے صاحبان توجہ، ہم سارے کے سارے صاحبان ایمان ہیں. ان کا اتنا جملہ کہنا تھا، بارگاہ رسالت میں اتنا بڑا دعویٰ کیا، یا رسول اللہ ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. نبی کے سردار نبی نے عجب جملہ ارشاد فرمایا. سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا هُوَ حَقِيقَةٌ. ایمانکم کا دعویٰ ایمان کرنے والوں، ہر دعویٰ کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. میں مصطفیٰ تم سے پوچھتا ہوں تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ کہ تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ رسالت کی بارگاہ تھی، مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، دعویٰ ایمان کر چکے تھے. جیسے نبی کے سردار نبی نے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے، کہتے یا رسول اللہ تین چیزیں ہمارے ایمان کی دلیل ہے. کہا تین چیزیں ہمارے ایمان کی دلیل ہے. کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے اور رضا بقضاء اللہ ہے. ہمارے ایمان کی دوسری دلیل ہے اور تفویض اللہ ہے. ہمارے ایمان کی تیسری دلیل ہے اور تسلیم امر اللہ ہے. کہتے یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ مدبر کائنات، وہ کریم پروردگار ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے. ہمارے ایمان کی پہلی دلیل توجہ فرمانا، ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ مالک کائنات ہمارے حق میں توجہ فرمانا جو فیصلہ کرتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں. تو اگر اچھی مجلس سننے کے عادی ہو تو میرے جملے سن لو. یہ مقام رضا ایسے وہ کہتے ہیں بھائی اس کا مرتبہ ایمان بہت بلند ہے، اس کا تقوی کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس کی عبادت کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس کے سجدے کا مرتبہ بہت بلند ہے. توجہ فرمانا، اس کی عبادت کا مرتبہ بہت بلند ہے. بھائی یہ سارے جملے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا بھائی ان کی بصیرت بہت بلند ہے، ان کا تقوی بہت بلند ہے، یہ بڑی عظمت والے ہیں. بھائی مقام رضا کوئی عجیب مقام ہے. نمازی اللہ عبادت پر آتا ہے، چاہتا ہے مجھے اللہ کی رضا مل جائے. حج کے لیے جاتا ہے، چاہتا ہے مجھے اللہ کی رضا مل جائے. صفِ عزا پر حسین کا عزادار بن کے بیٹھتا ہے، چاہتا ہے مجھے اللہ کی رضا مل جائے. کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ کی رضا مل جائے. والدین کا احترام کرتا ہے، چاہتا ہے مجھے اللہ کی رضا مل جائے. بھائی کچھ لوگ ایسے، میں یوں نہ کہہ دوں کہ ساری دنیا ایسی ہے جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے. ایک فاطمہ کا بیٹا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے حسین اللہ کہا اب تو جسے راضی ہے تو ہم سے پروردگار کے ساری کائنات اللہ کی رضا کو چاہتی ہے. تلاش رضا پروردگار مل جائے. توجہ فرمانا، جوانان جنت کے سردار کا انداز ہی کچھ اور میرا آپ کی معرفت حسینی کو میرا سلام ہے. توجہ فرمانا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی، توجہ فرمانا ہمارے ایمان کی ایک مثال سمجھ لو. مثال سمجھنے کے بعد جی آج کل بڑی بڑی باتیں چل رہی ہیں، میں بھی چار بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، بڑی بڑی بات رہی ہے. توجہ یہ مقام رضا کیا،
جملہ میں نے آپ کو بہت جلدی دیا، صرف آپ کے دلوں میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے۔ توجہ فرمانا، ذکر حسین سے دلوں میں نورانیت آتی ہے، ذکر حسین ابن علی سے دلوں میں نورانیت آتی ہے۔ رسول کا سچا صحابی ہے، ابو ذر غفاری ہے۔ توجہ فرمانا، میں الرضا میں قضائیہ سمجھا رہا ہوں، میرے سامنے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، مقربین، صالحین، شہداء، ہر صاحب عزت، ہر صاحب مقام، ہر صاحب شرف، ہر صاحب منزلت، ہر صاحب شفاعت میرے سامنے ہے۔ توجہ بات ہو کہ میں نے سنا جی میرے سامنے ہے، لیکن میں نے اس بات کو بڑے عجیب انداز سے میں نے اس کو منتخب کیا ہے۔ توجہ فرمانا، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے جناب ابو ذر غفاری ہے۔ الرضا میں قضائیہ سمجھا دیتا ہوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ توجہ فرمانا، جناب ابو ذر غفاری ہے جی، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے، رسول کے صحابیوں میں سے، میں بڑے ادب سے صحابیوں کا تذکرہ کیا کرتا ہوں، بعض میں رسالت میں بیٹھنے والوں میں سے سب سے زیادہ سچے ہیں۔ بیٹھنے والوں میں سے، توجہ فرمانا، سب سے زیادہ سچے ہیں۔ میں دو باتیں کرنے لگا ہوں، سب سے زیادہ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نعمت اولاد عطا فرمائی، جوان میری طرف دیکھنا، اللہ رب العزت نے نعمت اولاد عطا فرمائی، پھر پروردگار عالم نے مقام امتحان سے گزارا، مرحلہ آزمائش سے اللہ رب العزت نے گزارا۔ اللہ نے ایک بیٹا لے لیا، مالک کائنات نے دوسرا بیٹا لیا، سمجھنا بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، مالک کائنات نے دوسرا بیٹا لے لیا، آغوش نعمت اولاد نبینا سے خالی ہو گئی۔ کوئی بندہ چلا جا کر تعزیت کرنے لگا، اب تسلیت پیش کرنے لگا، افسوس کرنے لگا، کہا ابو ذر یہ کیسا مقام امتحان ہے، اللہ نے اولاد نبینا عطا کی تھی، پروردگار عالم نے واپس لے لی، تیری آغوش نعمت اولاد سے خالی ہو گئی۔ ایمان کے 9ویں درجے پر فائز سے شکوہ نہیں کیا ہے، شکایت نہیں کی ہے، زبان پر کوئی نامناسب کلمہ نہیں کہا، بلکہ ابو ذر غفاری نے عجب جملہ کہا الحمدللہ الذی اخذہم من دار الفناء وسخرہم الى دار البقاء۔ شکوہ نہیں کیا ہے، شکایت نہیں کی ہے، بلکہ کہا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھ سے نعمت اولاد لے لی ہے۔ کہتے اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے، مالک کائنات نے فانی دنیا سے مجھ سے نعمت اولاد لے لی ہے، باقی دنیا میں اللہ نے انہیں میرے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ سمجھ آگے میرے پاس بڑی فلسفی قسم کی، عرفانی قسم کی بڑی بحثیں ہیں۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا میرے بھائیوں، کہا کہ مالک کا احسان ہے، صاحب ایمان تھے، جیسے اللہ راضی تھا الرضا بقضاء اللہ کی منزل پر آ کر جناب ابو ذر غفاری توجہ فرمانا رضا پروردگار کے لیے صبر بھی کر گئے۔ توجہ فرمانا، رضا پروردگار کے لیے صبر بھی کر گئے، کیا تو شکر کیا، کیا تو ہم نے پروردگار کیا۔ اب ذرا جملے سننا، بس میں رسالت ہے، میں یوں کہا کرتا ہوں، آپ ذرا جو سے مناسب سننا، بس میں رسالت ہے۔ جناب ابو ذر غفاری پہلو رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ام سلمہ کا، ام المؤمنین توجہ فرمانا، جناب ام سلمہ کا گھر ہے، نبیوں کے سردار نبی تشریف فرما ہے، پہلو رسالت میں رسول کا سچا صحابی ابو ذر غفاری بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کے گھر کا دروازہ کھلا، توجہ، ام سلمہ کے گھر کا دروازہ کھلا، امیر المؤمنین امام المسلمین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین العادی الاشعار الناطق بالصداد المنتقل من الجهاد المصادر للاقدار رجل شجاع وفي اخو رسول اللہ۔ ابھی تک آپ کا خون جوش میں نہیں آیا، اسد اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ یا اللہ توجہ، کنز اللہ قسیم النار والجنہ علی ابن ابی طالب نے ام سلمہ کے گھر میں اپنا مبارک قدم رکھا۔
کے گھر میں، سلمہ کے گھر میں جہاں رسول اللہ تشریف فرما تھے، توجہ، سلمہ کے گھر میں علی بن ابی طالب نے اپنا مبارک قدم رکھا، علی کا قدم رکھنا تھا، ادھر سے توجہ، ادھر سے شمس امامت کا طلوع ہوا، نبیوں کے سردار نبی کی نگاہوں نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے توجہ مصطفیٰ کی نگاہیں اس چہرے پر جا کے رکی جس چہرے پر دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اس چہرے پہ جا کے رکی، اس چہرے کی زیارت اللہ کی عبادت ہے۔ مصطفیٰ نے 4 حدیثیں ارشاد فرمائی تھی، آج کی یہ ضرورت ہے، سن لو، آج کی یہ ضرورت ہے۔ مصطفیٰ نے 4 حدیثیں ارشاد فرمائی تھی، نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا تھا، ذکر علی عبادہ، نظر الہ وجہ علی عبادہ، علی عبادہ، علی ایمان، کفر و نفاق۔ اگر اس وقت ہو گئی جب نبیوں کے سردار نبی نے یہ فرمایا، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، تمہیں کیا معلوم یہ علی کیسا راز الہی ہے؟ علی وہ ہے جس کا ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے، جس کی محبت بھی اللہ کی عبادت ہے، جس کے چہرے کا دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کہا جنت کی طلب رکھنے والا جب تک علی کا لکھا ہوا نہیں ہوگا بولے صراط سے بھی نہیں گزرے۔ لکھا ہوا ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، جب میں نے ایک سطر پڑھنے کے لیے اتنی ساری محنت کی ہے، توجہ فرمانا، بلکہ آدھی سطر ہے عربی زبان کی، ترجمہ کر لوں گا، دلوں میں اتر گیا تو اگلے سالوں تک دعا دیتے رہیں گے، حق کی ادا نہیں ہوگا۔ نگاہ رسالت علی کے چہرے پر، مصطفیٰ نے نگاہوں کو ہٹایا، توجہ فرمانا، مصطفیٰ نے نگاہوں کو ہٹایا، پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے سچے صحابی ابو ذر سے پوچھا، ابو ذر جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی ابو ذر جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی ابو ذر جانتے ہو یہ کون ہے؟ جناب ابو ذر غفاری نے اپنی معرفت کے مطابق علی کا تعارف کرایا، یہ امام المتقین ہے، یہ امام العادلین ہے، یہ زوج المتین ہے، یہ شار الرسول ہے، یہ ابو الحسن ہے۔ توجہ فرمانا، نبیوں کے سردار نبی کے دل میں ٹھنڈک نہیں پہنچی ہے، پھر سوال کر لیا کہ ابو ذر بتاؤ یہ کون ہے؟ بات نہیں سمجھ آ رہی، توجہ فرمانا، کہ ابو ذر بتاؤ یہ کون ہے؟ ابو ذر نے اپنی معرفت کے مطابق ابو ذر نے جملے کہے کہ یہ فاتح خیبر ہے۔ میں معرفت کی بات کر رہا ہوں نا، ابو ذر نے اپنی معرفت کے مطابق بہت اکثر جملے میں وقت کی گنجائش کی وجہ سے تھوڑا پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمانا، یہ فاتح خیبر ہے۔ نبیوں کے سردار نبی نے کہا نہیں، ابھی علی کا جیسے تعارف ہونا تھا ویسا تعارف نہیں ہوا ہے، کہا ابو ذر بتاؤ یہ کون ہے؟ نبیوں کے سردار نبی نے تیسری مرتبہ سوال کیا، ابو ذر کہتا یہ مولود کعبہ ہے۔ میں وقت کی ضرورت میں پڑھ رہا ہوں، کہا ابو ذر نے کہا یہ مولود کعبہ ہے۔ نبیوں کے سردار نبی نے ایک مرتبہ ابو ذر کی مقام معرفت کو دیکھا، ابو ذر نے اپنی معرفت کے مطابق علی بن ابی طالب کا تعارف کرایا۔ نبیوں کے سردار نبی نے کہا سنو ابو ذر، میں تمہیں تعارف کراتا ہوں، یہ کون ہے؟ بغیر وحی کے نہ بولنے والی زبان ایک مرتبہ حرکت میں آئی، میں جملہ یوں کہا جاتا ہوں، قرآن نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔
तारुफ कराया, कहा हाजा बाबुल्लाहिल अकबर, ये अली अल्लाह की मारिफत का सबसे बड़ा दरवाजा। सुभान अल्लाह। एक जुमला लिखा हुआ होता है, मेरा कर हम भी तो जहाँ आप सफर करते हैं जिन सड़कों पे हम भी तो वही सफर करते हैं जी, बाज कारा बसा के पीछे जुमला लिखे होता है, बेला पुत्र गुजरा दा। वो बाज बेले पुत्र जो है ने वो या सोशल मीडिया पे आके बैठ जाते हैं या फिर उन्हें किसी टीवी चैनल पे बैठने की फुर्सत मिल जाती है। तवज्जो फरमाना, वो बाज में रिसालत में बैठने वालों का इतरत रसूल से मवाज़ना शुरू कर जी, बाज में रिसालत में बैठने वालों का इतरत रसूलुल्लाह से मवाज़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं एक इंसाफ की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जी चाहे तो कबूल कर लेना, जी ना चाहे तो कबूल ना करना। तवज्जो फरमाना, बात ही है ना जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जरा बज़्म में रिसालत पर निगाह बसीरत से देखो, भाई अदब से देख रहे हैं ना, रसूल के सहाबी जो बैठे हैं जी, अदब से देखना है ना जी। हमारी निगाह में तो तिरछी निगाह होती ही नहीं है, हम तो अदब से देखते हैं। बस में रिसालत में बैठने वालों को जरा गौर से देखिए, मेरे जुमलों को भी याद रखना, फरामोश नहीं करना है। आज आपकी कुव्वत हाफ़िज़ा का इम्तिहान भी हो जाएगा। बस में रिसालत में बैठने वालों पर जरा निगाह बसीरत पे डाले, बसीरत से देखे तो सही। जब मैंने भी निगाह बसीरत से देखा, आप भी मेरे साथ मिल के देख रहे हैं, मस्जिद नबवी का माहौल होगा, नबियों के सरदार नबी मसनद नबूवत और रिसालत पर होगा, असहाबे किबार का मजमा होगा। मेरे ख्याल में समझ ही नहीं आ रहा, सहाबे किबार का मजमा होगा। जब मैं मजमे पे निगाह डालूंगा, मुझे दो किस्म के लोग नजर आएंगे। बस में रिसालत में बैठने वाले हैं, रसूल के चेहरे की जियारत कर रहे हैं, अपने आप को आशिक रसूल भी कहते हैं, रसूल के चेहरे की तवज्जो फरमाना, जियारत कर रहे हैं। लोग बड़ा गौर से देखते हैं, मेल कर गौर से देख लेते हैं। बस में रिसालत में बैठने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक हमें वो नजर आएंगे जिनकी आधी जिंदगी आज समझ के जाना चाहता हूँ, तवज्जो फरमाना भाई, जिनकी आधी जिंदगी बुत परस्ती में गुजर गई है, बैठने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक जिंदगी बुत परस्ती में गुजर गई, नबियों का सरदार नबी एहसान किया, अपने नाम का कलमा बढ़ाया, अल्लाह की तौहीद का दर्स देकर उन्हें पाक किया। मैं हैरान हो जाता हूँ, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, चैनल पर बैठ जाते हैं, बाबा जी ने मोहम्मद ने तवज्जो कलमा पढ़ाकर पाक किया। उनका उन हस्तियों से कैसा मुवाज़ना जिनकी तहारत की गवाही कुरान तमाम होने वाला। मैं दो जुमले और कह रहा हूँ, ये बात होती है, मैं दो जुमले और कह रहा हूँ, तवज्जो फरमाना। शिया फख्र किया करो, मालिक कायनात ने हमें आले मोहम्मद का मुहिब बनाया। इसको फिर कभी सही वो हदीस भी मुकम्मल कर दूंगा कि अल्लाह का ये एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद से मवद्दत मोहब्बत और विलाय अहले बैत का नूर हमारे सीनों में मालिक ने। तवज्जो फरमाना, ये आप नहीं कह रहे, मैं आज अपनी जिंदगी का कीमती तरीन जुमला आपके सामने रख रहा हूँ, मेरे और आपके छठे इमाम। तवज्जो फरमाना, वलीउल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है, इमाम मफरूज़ ताआ है। तवज्जो फरमाना, मकतब जाफरी जिनके मुकद्दस नाम से पहचाना जाता है, ये मेरे और आपके इमाम है। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, शायद मेरी ये आखिरी बात हो फजाइल की,
صادق آل محمد فرماتے ہیں، توجہ، صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، توجہ، مالک کائنات نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تیرے سپیکر نال کدے سے میری آواز ہو رہی ہے؟ توجہ فرمانا جی، مالک کائنات نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، توجہ، مالک کائنات نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، وہ کیسی 2 نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے، توجہ، اس نعمت دینے والے پروردگار نے آپ کو عنایت فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں، آج بڑے پیار سے سن لو، امام فرماتے ہیں پہلی نعمت یہ ہے کہ میں ذریت علی ابن ابی طالب میں ذریت، توجہ چاہتا ہوں، میں ذریت علی ابن ابی طالب سے ہوں، میں ذریت ابن ابی طالب سے ہوں۔ میرے مولا دوسری نعمت کیسی ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں دوسری نعمت یہ ہے کہ مالک کائنات نے میرے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نور رکھا استعمال کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے فضل پروردگار، ایک ہوتا ہے فرض پروردگار۔ جو شاعرانہ مزاج رکھتے ہو، ذرا لفظوں کے تناسب سے محظوظ ہونا، میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو محظوظ ہونے کی، ذرا لفظوں کے تناسب سے محظوظ ہونا۔ میرے آقا صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے، میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک، میں اولاد علی سے ہوں، نسل علی سے ہوں، ذریت علی ابن ابی طالب سے ہوں۔ مالک نے مجھے دوسری نعمت عطا فرمائی ہے، میرے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت، توجہ فرمانا، علی ابن ابی طالب کی ولایت پائی جاتی ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں ہے پہلی بھی نعمت ہے، دوسری بھی نعمت، لیکن فرمایا دوسری نعمت پہلی نعمت سے قیمتی بھی ہے، وزنی بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں توجہ، ہے پہلی بھی نعمت ہے، دوسری بھی نعمت، لیکن دوسری نعمت پہلی نعمت سے وزنی بھی ہے، توجہ فرمانا، پہلی نعمت سے بھاری بھی ہے، پہلی نعمت سے وزنی بھی ہے، توجہ فرمانا، پہلی نعمت سے قیمتی بھی ہے۔ مولا ہے تو وہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دوسری نعمت پہلی نعمت سے قیمتی ہے، کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں تو جو میرا ذریت علی سے ہونا یہ فضل پروردگار ہے، ولایت کا پایا جانا یہ فرض پروردگار جی، وہ فضل پروردگار اور یہ فرض پروردگار۔ آپ کا شیعہ کے گھر میں پیدا ہو جانا، آپ کو ایسی آغوش کا نصیب ہو جانا جس میں علی علی و حسین حسین یہ فضل پروردگار ہے جی۔ عزادار ہونا یہ فضل پروردگار ہے۔ جو آج کی مجلس کا پیغام لے لو، ناراض بھی نہیں ہونا ہے، پیغام تو دے کے چھوڑتا ہوں، توجہ فرمانا۔ بھائی گھر سے چلتے ہیں، فاطمہ کی چاند کو رو کے آتے ہیں، عزادار بن کے آئے، سوگوار بن کے آئے، لوحہ پڑھنے کے لیے آئے، مرثیہ پڑھنے کے لیے آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضل پروردگار۔ ہمیں حسین کا عزادار بنایا، ہمیں حسین کا ماتمی بنایا، ہمیں حسین کا لوحہ خوان بنایا، ہمیں حسین ابن علی پہ رونے والا بنایا۔ توجہ فرمانا، عزادار ہونا یہ فضل پروردگار ہے، اور حسین کے سجدے کو یاد کر کے مصلی عبادت پر آنا یہ فرض پروردگار ہے۔ بات سمجھ آ جائے تو دعا دے دو۔ عزادار ہونا یہ فضل پروردگار، اور حسین کے سجدے کو یاد کر کے وہ قدم جو فرش عزا کی طرف بڑھ رہے ہوں، ان قدموں کا مصلی عبادت کی طرف بڑھانا یہ فرض پروردگار۔ جب مقام مولا فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کی ولایت وہ نعمت ہے جو ساری نعمتوں پر
میرا قانونی وقت ختم ہو چکا جی. وہ نعمت ہے جو ساری نعمتوں پر آل محمد کے میں صرف ایک جملہ کہہ کے نا ایک مجلس کے لیے آپ کے ذہن آمادہ کر کے جا رہا ہوں. آؤ سارے مل کے درے اہل بیت کے بیٹھتے ہیں. دامن مراد پھیلا لو, گداگر بن کے بیٹھتا. سوچو بیٹھ کے اس گھر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے. ہم جو مانگنے کے لیے گئے ہیں تو اس گھر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے. میں آپ کا عزیز باز کا بھائی, باز کا بیٹا, باز کا میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہیں, توجہ فرمانا, واجب الاحترام بھی بیٹھے ہیں. میں نے جو نگاہ بصیرت سے دیکھا آل محمد کے گھر میں دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں. ایک اللہ کا سجدہ, دوسرا اللہ کی بارگاہ میں ذات ربوبی سے راز و نیاز کرنا. جاؤ میں تمہیں دعوت عام دے رہا ہوں, جاؤ آل محمد کے گھر پہ اس سے قیمتی چیز مجھے دکھا دو. سجدہ قیمتی ہے یا پھر مناجات قیمتی ہے. اب ایک نیا باب ہے, یہ کئی مجلسیں ہیں, سجدے پہ پڑھیں, مناجات پہ پڑھیں, سیرت امام سجاد پہ پڑھیں, کیسا انداز صابر المومنین کا, کیسا انداز تھا سیدہ کا, کیسا مناجات کا انداز تھا امام حسن کا, کربلا میں امام حسین نے کیسی مناجات کی. بس اتنا پڑھنے کا عادی ہوں عزادارو, جو محمد سے لے کر حسن مجتبی تک سب کو سجدوں کا بارش تھا. ہاں عباس جاؤ, انہیں ایک رات زندگی کی مہلت دے دو. کیا جملہ کہا تھا میرے آقا نے؟ حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا تھا, میں نماز کو پسند کرتا ہوں, میں تلاوت قرآن کو پسند کرتا ہوں. عزادار بن کے بیٹھنا, بڑی عبادت کی طرف جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہی وہ شب عاشور تھی جو تاریخ بشریت میں قیامت خیز رہا تھا, جس کو حسین جیسے امام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا, ایک صحابیوں کے ساتھ, ایک اہل بیت سے, ایک حصہ مصلی عبادت پر. لیکن عزاداروں جب میں نے مقتل پڑھا نا, عزاداروں حسین اصحاب کے خیمہ میں سکینہ ساتھ ساتھ اتنا پیار تھا سکینہ کو اپنے غریب بابا سے. عزاداروں حسین بہنوں کے خیمہ ہو گئی میری عبادت. اللہ کے آنسوں کو قبول فرمائے. آج بقی سے دعا آنی چاہیے. چھوٹی مدول کے رونے والے اجرکم اللہ. حسین بہنوں کے خیمے میں معصومہ ساتھ تھی, کبھی دامن پکڑ لیتی, کبھی ہاتھوں کا پیسہ لیتی. عزاداروں یہی حسرت تھی, کب ہوگا میرے بابا سوئیں گے, میں سینے پہ آرام کر لوں گی. اجرکم اللہ. مسائل سمجھ کر ذرا آج جی بھر کے ماتم کر دینا. عزادار ارباب مقاتل نے عجب منظر دکھا ہے. عزادار حسین مصلی عبادت پر, عزادار زہرا کے لال نے آ کر مصلی عبادت پر تکبیر کہی, اللہ اکبر. حسین نے اللہ اکبر کہی. ارباب مقاتل نے لکھا ہے سکینہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. عزادار حسین نماز پڑھتے رہے, سکینہ بابا کا چہرہ دیکھتی رہی. نہیں عزادار تھکنا نہیں ہے, جو نورانیت مجھے نظر آ رہی تھی. عزادار حسین نماز پڑھتے رہے, معصومہ بابا کا چہرہ دیکھتی رہی. ارباب مقاتل نے لکھا حسین کا قیام ختم ہوا, زہرا کا لال رکوع میں آیا. عزادار جب نماز رکوع میں جاتا ہے نا, سارا چہرہ نظر نہیں آتا ہے. اور عزادار چھوٹی اولاد والے جن کے گھر میں 4 سال کی بیٹیاں ہیں, عزادار جب حسین رکوع میں گئے نا, سکینہ کو پورا چہرہ نظر نہ آیا. عزادار بی بی نے چھپ کر بابا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا.
نہ سمجھ سکے مسائل کا جملہ یاد آ رہا بی بی نے جھک کر حسین کا چہرہ دیکھنا شروع کیا. ازادار تیسرا منظر پڑھو. ازادار زہرا کے لال نے کربلا کی گرم ریت پہ سجدہ کیا. اللہ اللہ ازادار حسین کا سجدہ کرنا تھا. سکینہ کو بابا کا چہرہ نظر نہ آیا. ازادار ارباب مقادر نے لکھا اور بی بی نے اپنے آپ کو کربلا کی گرم ریت میں سلا دیا. سو کر سجدہ میں بابا کا چہرہ دیکھتی رہی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جوانوں کو دعوت دے رہا ہوں آج مانگ لے جو مانگنا ہے. ازادر و دامن مراد پھیلا کے بیٹھو. اللہ اللہ. ازادر حسین کی دوسری رکعت شروع ہوئی. وہ سکینہ نے اپنے آپ کو اٹھایا چہرہ دیکھ رہی تھی. اللہ جانے حسین قیام میں تھے. کوئی خیال آیا معصومہ دوڑ کر خیمے میں چلی گئی. معصومہ دوڑ کے خیمہ میں گئی. ازادر و خیمہ میں جانا تھا بی بی کا. ازادر ادھر حسین نے نماز مکمل کی. دوڑ کر سکینہ قریب آئی. کافی دیر کے بعد جب بی بی آئی نا حسین مسلح عبادت پر تھے. جب معصومہ آئی نا فاطمہ کے چادر دونوں بازو پھیلائے. بازو بڑھا کر سکینہ کو سینے سے لگایا. سینے سے لگا کر فاطمہ کے چاند نے عجب جملہ کہا سکینہ تو اپنے بابا سے محبت کرتی ہے. اور چھوٹی اولاد والے آنسو پیار نہ کرنا. سکینہ تو اپنے بابا سے محبت کرتی ہے. ازادر بیوی کہتی ہے بابا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. کہا سکینہ پھر خیمے کیا کرنے گئی تھی؟ اگر مجھ سے محبت ہے پھر خیمے کرنے گئی تھی. آواز دے کر کہتی ہے بھیا اصغر سے دیکھنے گئی تھی. کہتی ہے بابا جو تیرے بغیر گزارا ہے اصغر کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے. اگر کو اللہ جو مومن سمجھ گئے نا وہ دھارے مار کے مقدر اس سکینہ کا اللہ تعالیٰ مقدر اس سکینہ کا اللہ تعالیٰ. ہاں بابا سے خدا حافظی کر دی سکینہ نے. اصل آنسو جب حسین گئے نا سکینہ نے خدا نے تیاری کرو مسائب کی. ازادر در خیمہ پر انتظار کرتی رہی ابھی میرا بابا آ جائے گا. لیکن پہلی منزل مصائب سکینہ کی یہ تھی بی بی دیکھ رہی تھی زین ڈھلی ہوئی تھی رکعتیں کٹی ہوئی تھی. ازادر پیشانی پر خون لگا ہوا تھا. راہبار کے قریب آئی. آ کر پہلا مصائب کا جملہ سکینہ نے کہا راہبار اتنا بتاؤ تیری پیشانی پہ لگے ہوئے خون سے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. اتنا بتاؤ مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا میں یتیم ہو گئی. اتنا بتا جب میرا بابا گھر سے گیا تھا نا میرا بابا پیاسا تھا. اتنا بتا میرے بابا کو کسی نے پانی دیا تھا یا میرا غریب بابا پیاسا مارا گیا. اجرکم اللہ. بڑی منزل مصائب ہوگی. بڑے بڑے عزادار بیٹھے ہو گریہ گنان بیٹھے ہو. اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے. ازرار کو قبول شروع کر دینا. ازادار دوسری منزل سکینہ کی کعبہ آئی. ازادار دوسری منزل اس وقت آئی جب ثانی زہرا ازادار مقتل میں اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا. نہ سمجھ سکے مسائل کا جملہ. مقتل میں ثانی زہرا نے اپنے آپ کو بے پلان اونٹ سے گرایا. ازادر بندے ہوئے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹایا. ہٹا کر بی بی بیان کر رہی تھی. ساتھ کڑی ہوئی تھی 4 سالہ سکینہ. بی بی نے اجر سوال کیا کہتی ہے یا امتی ھذا نعش من. پھوپھی اماں جی کس کا جنازہ ہے؟ اللہ اللہ کا سکینہ پہچانا نہیں ہے. کہا یہ تیرا غریب بابا ہے. ازادار بچی آگے بڑھی اپنے آپ کو حسین کے جنازے پہ گرا دیا. اللہ اللہ مسائب نہیں پڑھا. ازادر اپنے آپ کو گرایا. ازادر بعد والی منظر ابن زیاد کے دربار میں آئی. ازادر جو منظر یزید کے دربار میں آیا اللہ جانے جگر پھٹ جاتا ہے. نچلی سیڑھی میں حسین کا سر پڑا ہوا تھا. قیدی اسیر کھڑے ہوئے تھے. سجدے سجاد کرتے
ہے. میں کوشش کر رہا تھا میری بہن کی نظر حسین کے سر پہ نہ پڑے, میرے بابا کی نظر حسین کے سر پہ نہ پڑے. عزادر صف میں کری ہوئی تھی چھوٹی قیدت, عزادر کبھی سید سجاد کے اس طرف سے دیکھتی, کبھی اس طرف سے دیکھتی, کدھر سے سکینہ دیکھتی, سجاد سامنے آ جاتے. اللہ اللہ یزید نے عجب جملہ کہا یہ بچی کون ہے, کہا یہ حسین کی سکینہ ہے. اس کو میرے سامنے لے آؤ. عزادر سکینہ سامنے آئی. یزید نے پوچھا تیرے بابا تجھے کیا آتے تھے, کہا میرے بابا جب گھر آتے تھے نا مجھے تازہ کھجوریں دیا کرتے تھے. کہتے تھے ذرا میرے قریب آؤ میں تمہیں تازہ کھجوریں دے دوں. عزادر حسین کی سکینہ ہے. اس ظالم نے دست سے زبان دربار شام میں بس میں وہ جملہ نہیں کر سکتا, میری ہمت نہیں رہی ہے. عزادر دربار شام میں بابا کا سر دیکھا, زندان میں آئی روتی رہی, ہائے میرا غریب بابا, ہائے میرا پسے کرتے, ہائے میرا بابا جس کی تعریف خون سے پینا دے رہی, ہائے میرا وہ بابا جس کی خوش کے رگوں میں خنجر جفا چلایا گیا. عزادر چھوڑ گئی سکینہ. عزادر خواب میں حسین کو دیکھا, لازم مسائل میں آ گیا. خواب میں بی بی نے حسین کو دیکھا, کہا حسین ہے. بابا زندان میں آئے, لو تیاری کرو مسائل کی. بابا زندان میں آئے ہیں. بی بی نے عجب خواب دیکھا, کہا بابا آئے ہیں, مجھے گود میں اٹھایا ہے. اللہ اللہ جو انتظار کر رہی تھی مجھے گود میں اٹھایا. عزادر آنکھ کھلی, سکینہ کی آنکھ کا کھلنا تھا. بی بی نے رونا شروع کیا. عزادر میں آپ کو لے چلوں زندان شام کی طرف. مجھے یہ بتاؤ اولاد والے بیٹھے, آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی بچی ہوتی ہے, اگر رات کی تاریکی میں آدھی رات کو کوئی بچی رونا شروع کر دے سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے. بھائیوں تو وہ بھی پریشان, ماں بھی پریشان, بھائی بھی پریشان. اللہ نے بتاتے میں لکھا ہے سکینہ خواب سے بیدار ہوئی, بابا بابا کرتے رونے لگی. جب سکینہ سجاد بھی رونے لگے, زینب کبریٰ بھی رونے لگے. زندان شام میں قرآن میں ماتم ہو گیا. اللہ بظاہر کے جملے نہیں سمجھ رہے آپ. سیدہ سے ذرا آنسوؤں کی بھیک مانگو. سیدہ وکیل کا رو کرو کہ بی بی مجھے آنسو عطا فرما دے, میں نے سکینہ کا ماتم کرنا ہے, میں نے حسین کی یتیمہ کا ماتم کرنا ہے. مانگو ذرا سب چھپا کے آنسو. عزادر جب سکینہ نے رونا شروع کیا نا, عزادر دربار بازار زندان شام میں قرآن ماتم بکھا, رونے کی آواز یزید کے کانے تک پہنچی. کہا یہ کیسا شور ہے, کہا حسین کی بچی ہے, اب بابا کو خواب میں دیکھا ہے, اب کیسے خاموش ہوگی. کہا اگر حسین کا سر مل جائے سکینہ خاموش ہو جائے گی. عزادر تشت میں رکھا ہوا سر روبان, عزادر سر آیا. سکینہ نے آواز دے کر کہا میری عقیدت کا جملہ ہے روبان ہٹا کے. بی بی نے اتنا کہا بابا پردیس میں باپ بیٹیوں کو ایسے ملنے آئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بڑے بڑے عزادار بیٹھے, عزادار سار سامنے آیا. لوگ تیاری کرو, میں شہادت پڑھنے لگا. عزادار سار سامنے آیا. عزادار بی بی نے آغوش میں اپنے بابا کا سر لیا, گود میں سر لے کر عزادار جھک دی گئی. جھکنے جھکنے سکینہ نے اپنے نازک لاب حسین کی کٹی ہوئی رگوں پہ رکھے. عزادار زندگی کا تین آخری بیان کیے. بابا اتنا بتا من الذی آیتمنی فی صغر سنی, بابا مجھے کسی میں کس نے یتیم کر دیا, بابا تیری داڑھی کو خون سے کس نے دیا, بابا تیری رگوں سے کس نے خنجر سکینہ رو رہی تھی. اللہ کی بات سکینہ خاموش ہو گئی.
اللہ